قاضی کی عدالت کے بجائے حضرت بہال الدین زکریا کی خانقاہ کی جانب تھے۔ حضرت بہال الدین زکریا سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متعاشی تھے، خانقاہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے۔ دن رات صحبتیں رہنے لگی۔ اس خانقاہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرح بہاری سے ہوئی۔ اس زمانے میں خطب پنجاب اور سندھ میں کراماتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقیدہ بنیادی اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ خطبہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہال الدین زکریا نے رشید ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا تو دوسری جانب حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور سید جلال سرح بہاری کے ہمراہ تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے۔ بعد میں یہ چاروں بزرگ یار آر رکے کے نام سے بھی مشہور تھے۔ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں ایک خاص کش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی تھے آپ سے بے پناہ کرامات بھی ظاہر ہوئی جن سے عوام انسان میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اطمینان عطا کیا اور لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کی طرف حضرت لال شہباز قلندر سید سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ تشریف لائے۔ ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مصیبت میں گرفتار تھے۔ دن کی ایک خاص گھڑی میں ایک زنبیلہ اور ڈنڈا نظر آتا تھا۔ اسے کون پکڑے ہوئے ہے کچھ نظر نہ آتا تھا، بس ایک آواز آتی تھی جسے جو کچھ دینا تھا اس زنبیلہ میں ڈال دے۔ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی، اگر کوئی اس زنبیلہ میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس لیے لوگ خوفزدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زنبیلہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ زنبیلہ کہنے کو ایک چھوٹا سا کاسہ تھا لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا۔ لوگ اس زنبیلہ سے متاثر تو تھے لیکن روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زنبیلہ اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا۔ یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کی شہریت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیلہ ظاہر ہوتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ زنبیلہ اور ڈنڈے ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے۔ قلندر شہباز نے اپنی دست مبارک بڑھایا، زنبیلہ اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ دم بخود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت شہباز قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زنبیلہ اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، زنبیلہ تم رکھ لو، آج سے تم زنبیلہ شاہ ہو، جو بھی تمہارا زنبیلہ سے کھائے گا فیض یاب ہوگا۔ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیلہ شاہ کا مزار موجود ہے۔ دوران سیاحت آپ کا آنا اور گجرات بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کی توحید اور حقانیت کا درس دیا۔ جس زمانے میں آپ گرناار میں مقیم تھے آپ کے گرد حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہ زمانہ بھر کے ستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں قلندر کے تذکرے انہیں امیزہ کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ آپ دکھی لوگوں کے آنسو پوچھتے، انہیں تسلی دیتے، غم خواری فرماتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی سیاحت کے دوران آپ نے حضرت ابو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندری ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیون میں سکونیت اختیار فرمائیں۔ ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ واپس جا کر ملتان میں ہی قیام کریں، لیکن آپ نے سیون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر 649 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ سیور میں اس وقت ہندو راجہ جسیریا جی، جو عرف میں عام میں راجہ چوہاٹ کہلاتا تھا،
کی حکومت تھی۔ راجہ چوبٹ ایک عیاشی طبع آدمی تھا۔ راجہ رعایا کے حال سے بے خبر رہتا۔ لاقانیت اور ظلمت و شدت ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اس وقت یہ مقالہ بھی مشہور ہے، اندھیرا نگری چوبٹ راجہ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بوالدہ تھا اور اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظالم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بوالدہ سمتعان کی پہاڑیوں میں عبادت ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز کی بھی سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دبا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارے نجات دہند جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسعود آواز اہل علاقہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور قلعہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بکھلا اٹھا۔ ان فلک شگاع نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ جزیروں کو نہ صرف مشتعل کرتا بلکہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ بلاخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر بوالدہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بوالدہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاع نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات پر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑی جائے، آپ ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجہ نے اجازت دی۔ سکندر بوالدہ پر تعزیت کی بارش کر دی گئی، لیکن وہ یہی کہتے رہے، میرا مرشد آنے والا ہے۔ سکندر بوالدہ پر وحشیانہ تشدد جاری رہا۔ تقریباً روزانہ ان پر تعزیتوں کی بارش کی جاتی تھی، لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ جاری تھا۔ سندھ کا علاقہ حضرت شہباز قلندر کے لیے انجان تھا۔ آپ شاہ کے زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے، اس کے باوجود آپ سرزمین کی سندھ کی طرف تشریف لے آئے۔ حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک جگہ مستقل سکنیت اختیار کرنے کا ارادہ ترک کر کے آپ پہلے ارد گرد علاقوں میں تبلیغی دور کا آغاز کیا۔ آپ نے ٹھٹھر کے قریب آرائی کے مقام پر ایک بزرگ پیر پیٹ سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ ایک پہاڑی کے غار میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر اسی غار میں آپ سے ملاقات کی اور کامرانی کی دعا لے کر رخصت ہوئے۔ آپ نے سندھ کے گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا تھا۔ بعد میں یہی گاؤں